عمران خان، پاکستانی فوج اور القاعدہ۔ پاکستانی وزیراعظم نے امریکہ میں ایک گفت و شنید کے سیشن میں عالمی برادری کو بتایا کہ پاکستانی فوج نے القاعدہ کو تربیت دی ہے اور القاعدہ سے فوج کے روابط لازم ہیں۔ یہ بیان ایک طرف تو عالمی سطح پر پاکستان کو مزید تنہا کرے گا اور دوسری جانب یہ یا تو خود عمران خان کی اس پورے معاملے میں کم علمی کی ایک دلیل ہے اور یا پھر پاکستانی قوم سے اب تک جھوٹ بولا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے اور اسلام کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کے فیصلے کے بعد جہاد کے نام پر ڈالر پکڑے گئے اور مدرسوں کو جہادی تربیت گاہوں میں تبدیل کیا گیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ 80 کی دہائی کے آخر میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تو یہی عسکریت پسند جنہیں تب مجاہدین کہا جاتا تھا آپس میں بدست و گریباں ہو گئے۔ اس وقت امریکہ اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد پاکستان بلکہ اس پورے خطے ہی کو کسی استعمال شدہ ٹشو پیپر کی طرح چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایسے میں افغانستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور وہاں کئی طرح کی تنظیمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں مصروف تھیں۔ مختلف عسکری گروہوں کے درمیان جاری اس جنگ میں ہزارہا عام افغان قتل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ صرف گلبدین حکمت یار، جو بعد میں کچھ عرصے وزیراعظم کے عہدے پر بھی فائز رہے افغانستان میں، اس خانہ جنگی میں ان کے گروہ کے ہاتھوں صرف کابل میں قریب 50,000 افراد مارے گئے تھے۔ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اسی حالت میں افغان خانہ جنگی کے پاکستان پر پڑنے والے اثرات کے تناظر میں پاکستانی فیصلہ ساز قوتوں نے عوام سے پوچھے بغیر طالبان کی شکل میں افغانستان پر قبضے کی ٹھانی اور غالباً سن 1996 میں طالبان نے ملا عمر کی قیادت میں بھرپور پاکستانی مدد کے ساتھ افغانستان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ القاعدہ تو اس کے بعد کا معاملہ تھا۔ اس خطے میں القاعدہ تو عالمی سطح پر یمن اور نیروبی میں امریکی سفارتخانوں پر حملوں جیسے واقعات کے بعد پہچانی جاتی تھی، لیکن سن 2000 کے قریب عالمی منظرنامے پر وہ اس خطے کے حوالے سے سامنے آئی تھی اور 9/11 کے حملوں کے تناظر میں عالمی سطح پر ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر تسلیم کی گئی تھی۔ عمران خان فرما رہے ہیں کہ اسے تربیت پاکستانی فوج اور ISI نے دی، گو کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں، تاہم عالمی سطح پر وزیراعظم پاکستان کا یوں یہ بات تسلیم کرنا ایک دہشت گرد تنظیم کو تربیت پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں نے دی ایک نہایت خوفناک معاملہ ہے۔ طالبان جیسے گروہوں کے ساتھ فوج کے روابط تو سب کے سامنے تھے، تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پاکستانی رہنما نے القاعدہ کے ساتھ مراسم کو اس طرح قبول کیا ہے، اور وہ بھی عالمی سطح پر۔ اس معاملے کو ڈان لیکس کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ملکی سلامتی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، بند کمرہ اعلیٰ سطحی اجلاس، اور اس میں سویلین حکومت کی جانب سے عسکری عہدیداروں کو یہ بتایا گیا کہ دہشت گرد گروہوں اور کالا دھن تنظیموں کی پشت پناہی کے الزامات کے تناظر میں پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے، اور اس عالمی تنہائی سے بچنے کے لیے ان تنظیموں کے خلاف اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ یہ خبر عوام میں لیک کر دی گئی اور یہی معاملہ تھا جو بعد میں نواز حکومت اور فوج کے درمیان تنازع اور کشیدگی کا باعث بنا، جس کا نتیجہ عمران خان کے لیے ایک پوری مہم چلانے، نواز شریف کے خلاف ایک سیاسی جال بننے، میڈیا مہم کا استعمال کرنے اور پھر پاناما معاملے کا بہانہ بنا کر ملک کی سویلین حکومت کو الٹانے کے لیے عدلیہ کا استعمال کرنے کی صورت میں برآمد ہوا۔ تاہم اب حالت یہ ہے کہ ملکی وزیراعظم امریکہ میں پہنچ کر عالمی برادری کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانی فوج، ISI اور دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے درمیان قریبی تعلقات پائے جاتے ہیں۔ اس گفتگو میں عمران خان نے امریکیوں کو یہ بھی بتایا کہ خود فوج کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے کئی دہشت گردانہ حملے داخلی طور پر یا داخلی معلومات کی بنا پر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کے حوالے سے سابق آمر پرویز مشرف پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کا حوالہ دے کر بتایا کہ یہ حملے فوج کے اندر سے ہوئے تھے۔ اسی طرح مہران اور کامرا کے حملے بھی ہمارے سامنے رہے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وزیراعظم نے امریکہ کو بتایا ہے کہ نہ صرف فوج اور ISI دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ خود فوج کے اندر دہشت گرد عناصر موجود ہیں۔ اس انٹرویو میں عمران خان نے امریکی عوام کو اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ہلاکت سے متعلق بھی ایک دلچسپ بات کہی۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس میں فوج کی قیادت کو تو علم نہیں تھا، مگر فوج ہی میں نچلے درجے پر مختلف افسران اسامہ بن لادن سے متعلق معلومات رکھتے تھے۔ یعنی یہاں وہ یہ بتا رہے ہیں عالمی برادری کو کہ فوج میں کچھ عناصر القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی مدد کر رہے تھے، تاہم فوجی قیادت کو اور سویلین قیادت کو جان بوجھ کر لا علم رکھا گیا تھا۔ عمران خان نے انٹرویو میں بتایا کہ اس واقعے کے بعد ایبٹ آباد کمیشن نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی، تاہم انہیں اس رپورٹ کا اب تک کوئی علم نہیں ہے۔ یہ انٹرویو اس لیے خطرناک ہے کیونکہ اس میں اگر ایک ملک کا وزیراعظم ایک طرف تو سلامتی سے متعلق اہم ترین معاملات پر اپنی بے خبری اور لا علمی کا اظہار کر رہا ہے اور دوسری طرف اقوام عالم کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ فوج کے اندر مذہبی بنیادوں پر تقسیم موجود ہے۔ یہ بات اس لیے بھی خوفناک ہے کیونکہ مغربی دنیا میں پاکستان کے جوہری اثاثوں سے متعلق شدید تحفظات پہلے ہی پائے جاتے ہیں۔ عمران خان کے اس انٹرویو کے بعد اب ویسٹرن پریس میں یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ اگر پاکستانی فوج میں اس انداز کی تقسیم موجود ہے یا پاکستانی فوج میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے یا القاعدہ سے وابستہ عناصر موجود ہیں تو پاکستان کے جوہری اثاثے کیسے محفوظ ہیں۔
اس حوالے سے امریکہ اور متعدد مغربی ممالک متعدد مرتبہ پہلے بھی یہ خدشات ظاہر کر چکے ہیں کہ پاکستان کے جوہری اثاثے شدت پسند عناصر کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، اور اب اگر ملک کے وزیر اعظم خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر القاعدہ سے تعلق رکھنے والے عناصر موجود ہیں جو اعلیٰ عسکری اور سولین قیادت کو لا علم رکھ کر اپنے طور پر فیصلے کر سکتے ہیں، تو آپ خود بتائیے کہ مغربی دنیا میں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کیا پیغام پہنچایا ہے۔ اب یہاں خوفناک عمل یہ بھی ہے کہ پاکستان میں عوام کو پروپیگنڈے کے ذریعے بے وقوف بنانے کا عمل تو جاری ہے، مگر عالمی سطح پر ہمارے رہنما ایک بالکل مختلف بات کر کے وہاں کے لوگوں کا اعتماد اور حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یعنی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قوم سے بات چھپانا ہے اور بیرون ملک بات بتانا ہے۔ بیرون ملک یعنی بیرونی دنیا میں پاکستانی تنہائی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی یا یہ بھی ہے کہ یہاں عوام سے مسلسل جھوٹ بول بول کر اسے ایک بالکل مختلف تصویر دکھائی جاتی ہے، جبکہ عالمی سطح پر یہی رہنما ایک نہایت مختلف بات کر کے قوم کو یہ بتاتے ہیں واپس آ کر کہ شاید عالمی برادری سے جھوٹ بول آئے ہیں، جبکہ عالمی برادری اس پر ہنس رہی ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب قوم کو سچ بتایا جائے۔ اس ملک میں اب تک جتنے انکوائری کمیشن بنے ہیں ان کی رپورٹیں عوام کے سامنے رکھی جائیں تاکہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ قوم کے سامنے آ سکیں اور قوم کو معلوم ہو کہ اس کے اصل ہیروز کون ہیں اور ملک کے اصل ویلنز کون ہیں۔ قوم سے جھوٹ بولنے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے اور عالمی سطح پر پذیرائی کے لیے پاکستان سے متعلق جھوٹ بولنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو علم نہیں تو اس سلسلے میں اپنی رائے محفوظ رکھیے۔ القاعدہ اور طالبان کا فرق اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کا برملا اظہار کیجیے اور اس ملک پر اب خدا کا واسطہ کچھ رحم کھائیے۔ عالمی تنہائی کی حالت اب یہ ہے کہ کشمیر کے موضوع پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں قرارداد جمع کرانے کے لیے ہمیں فقط 16 ممالک کی حمایت درکار تھی، مگر ہم 16 ممالک کی حمایت بھی حاصل نہیں کر سکے۔ قرارداد پاس کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس سے قبل عمران خان نے ایک پاکستانی نیوز انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کو حقوق انسانی کی عالمی کونسل میں 50 سے زائد ممالک کی حمایت حاصل ہے، حالانکہ اس کونسل کے رکن ممالک کی تعداد ہی 47 ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قوم سے کیا کیا جھوٹ بولے جاتے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کی تنہائی کا عالم کیا ہے۔ اور خدا کا شکر ہوا کہ کشمیر کے معاملے پر یہ قرارداد جمع نہیں ہوئی، کیونکہ اگر قرارداد جمع کرانے کے لیے 16 ممالک ہمارے ساتھ نہیں تھے تو قرارداد منظور کرانے کے لیے ہم ممالک کہاں سے لیتے۔ عمران خان، پاکستانی فوج اور القاعدہ۔ پاکستانی وزیر اعظم نے امریکہ میں ایک گفت و شنید کے سیشن میں عالمی برادری کو بتایا کہ پاکستانی فوج نے القاعدہ کو تربیت دی ہے اور القاعدہ سے فوج کے روابط لازم ہیں۔ یہ بیان ایک طرف تو عالمی سطح پر پاکستان کو مزید تنہا کرے گا اور دوسری جانب یہ یا تو خود عمران خان کی اس پورے معاملے میں کم علمی کی ایک دلیل ہے اور یا پھر پاکستانی قوم سے اب تک جھوٹ بولا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے اور اسلام کو اس